الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہے، غلبے کے لیے آیا ہے. یہی دنیا میں سربلند ہوگا اور اسلام کی گواہی، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، اللہ کے نام کی سربلندی، اللہ اکبر کی بات ہر جگہ ہوگی. یہ فیصلہ اللہ کا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں. پچھلے جمعوں میں اس کے بارے میں کچھ گزارشات بھی کی، اللہ کے وعدوں کے بارے میں بتایا بھی کہ مسلمان کبھی اللہ کے وعدوں سے نا امید اور مایوس نہیں ہوتا. حالات جتنے بھی دگرگوں ہوں، مشکلات جتنی بھی درپیش ہوں، ہم نے رہنمائی قرآن سے لینی ہے. ہم نے سبق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے. کبھی بھی مایوسی کی بات نہیں کرنی، کمزوری کی بات نہیں کرنی، شکست کی بات نہیں کرنی، اور کافروں کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں دیکھنے، کبھی کفر سے شکست نہیں ماننی. انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. اور یہاں تک کہ صلح بھی نہیں مانگنی. وہ مجبور ہوں گے صلح کے لیے، ہم ان کے سامنے صلح بندی کر دو، امن کر دو، فائر بندی کر دو، کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، قوم کا پیچھا کرتے ہوئے کوئی کمزوری نہیں دکھانی. مشرکوں کا پیچھا کرتے ہوئے کسی کو اجازت نہیں ہے وَتُدْعُونَ إِلَى السَّلْمِ کہ وہ ان سے جا کے صلح کی بھیک مانگے. بالکل نہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اونچے ہو.
غالب ہو، تم صدا کو مانگو گے، واللہ معکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ مسلمان حکمرانوں کو، فیصلہ ساز لوگوں کو، پالیسیاں بنانے والوں کو، OIC کو، عرب عجم کے مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہمارے میڈیا کے اینکر اور یہ بڑے بڑے ٹاک شو بجائے ادھر ادھر کے ایشوز کے اوپر، اس وقت جو ایک مار کا وبا ہے فلسطین کے اندر اور غزہ میں ایک جنگ کا جو منظر ہے اس کو بیان کریں، اور علماء کو بلا کے، اور علماء بھی وہ جو جہاد کی روح کو جانتے ہو، کیونکہ جہاد کا لفظ بولنے والے، جہاد کو مسائل کا حل بتانے والے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غموں کا علاج کیا ہے؟ جہاد ہے۔ مشکلات میں سے نکالنے کا رستہ کیا ہے؟ وہ جہاد ہے۔ غلبے کا رستہ جہاد ہے۔ سارا دن ہوتے رہتے ہیں، روٹی نہیں ہے، معیشت نہیں ہے، اقتصادی طور پہ کمزور ہے، اکنامکلی کرنچ آیا ہوا ہے ہمارے اوپر، ہم IMF کے قرضوں کے نیچے ہیں، ہمیں دنیا سے مدد چاہیے، ہم بول نہیں سکتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاد کیا ہے؟ اسلام کی قرآن ہے۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کہاں رکھا ہے؟ تحت ظل ذلہ، میرے نیزے کی انی کے سائے کے نیچے ہے۔ جہاد میں رزق ہے، عزت بھی جہاد کے ساتھ ہے، غلبہ بھی جہاد کے ساتھ ہے، رزق بھی جہاد کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں کی جو شان و شوکت ہے وہ جہاد کے ساتھ ہے۔ جتنا بڑا خزانہ ہوتا ہے اتنے زیادہ پہرے دار رکھے جاتے ہیں۔ جو لوگ پہرے دار نہیں رکھتے وہ نہ اپنی عزت بچا سکتے، نہ اپنی دولت بچا سکتے، پہرے دینے پڑتے ہیں۔ ہاں، جو جس بندے کے پاس کچھ نہ ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پہرے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کا پہرا، اسلام کا قلعہ، اسلام کا تحفظ جہاد کے ساتھ۔ دنیا کا رزق نیزے کی انی کے سائے کے نیچے ہے، اور جنت کا دروازہ تلوار کے سائے کے نیچے ہے۔ ان ابواب الجنہ تحت ظلال السیوف، ایک نہیں، جنت کے دروازے، باب نہیں کہا، ابواب کا ہے۔ ان ابواب الجنہ، بے شک جنت کے دروازے، تحت نیچے ہیں، ظلال السیوف، تلواروں کی چھاؤں میں، تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں جنت کے دروازے۔ تلوار اوپر ہے، جنت کے دروازے نیچے ہیں۔ کون یہ حدیث سے بیان کرے گا؟ اور امت اللہ آج یہ بیان کر دے، کوئی تھوڑے ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی کم ہو، اللہ نے کیا نعمت ہے جو دنیا میں دی ہو، اوپر مسلمانوں پر دی۔ افراد ہیں، وسائل ہیں، خطے ہیں، ملک ہیں، سمندر ہیں، علاقے ہیں، اللہ کی ہر نعمت ہے، فوجیں ہیں، اسلحے ہیں، دنیا کے وسائل کے انبار ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر مسلمانوں کے ملک میں، تیل پیٹرول کے سارے ساری دولتیں مسلمانوں کے ملک میں، دنیا کے گہرے ترین بڑے ترین سمندر مسلمانوں کے ملک میں، دنیا کے 1/4 رقبے میں پیدا ہو مسلمان، 2 ارب آبادی۔ 8 ارب میں سے 25% کون ہے؟ صرف مسلمان ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان دے دے، غیرت دے دے، اور جہاد کو جرم نہ سمجھے، جہاد کو فرض سمجھے، جہاد کو کسی جماعت اور تنظیم کا کام نہ کہے، جہاد کو اللہ کا قرآن کہے، جہاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہے۔ یہودی اپنے بچوں کو ٹریننگ دے، اسلحے بانٹنے، گھر گھر میں اسلحے، آج ان کی فوج بھاگ رہی ہے، قتل ہو رہی ہے، میدان چھوڑ چھوڑ کے نکل رہے ہیں، اور وہ اپنی قوم کی محنت کر رہے ہیں کہ تم ہی لڑو۔ پتہ نہیں، میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر کتنے لاکھ بندوقیں، پستولیں اور اسلحے یہودیوں نے اپنے گھروں میں بانٹے، ان کو لائسنس دیے، ان کو اسلحہ دیا کہ سارے یہودی اٹھ کے لڑو، ورنہ مٹ جاؤ، اور انشاءاللہ مٹ رہے ہیں۔ اپنی قوم کو اسلحے بانٹ رہے، فوج ہے کتنے؟ وہ جتنی مسلمانوں کی امت کی فوج ہے اس سے تھوڑے سے زیادہ یہودی ہے۔ آبادی تو بہت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے امریکہ ان کے ساتھ ہے،
برطانیہ ان کے ساتھ ہے، عالم کفر ان کے ساتھ ہے، وہ سارا عالم کفر، وہ سارا نیٹو، وہ سارا امریکہ ہم نے یہاں اس خطے میں بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، شکست کھاتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو یہاں پہ روتے اور روتے ہوئے دیکھا ہے، اور راتوں کو بتیاں بند کر کے ایئرپورٹوں سے بھاگتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ تو اتنے بزدل لوگ ہیں، یہ میدان میں کیسے کھڑے؟ یہ میدان میں نہیں کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کا وقت ہے کہ مسلمان میدان میں کھڑے ہوں۔ اور یہ آج اس بات سے نکل آئے کہ سعودی کون ہے، اماراتی کون ہے، پاکستانی کون ہے، افغانی کون ہے، انڈونیشین کون ہے، ملیشین کون ہے، سوڈانی کون ہے، اور یمنی کون ہے، اور کویتی کون ہے، اور قطری کون ہے۔ ان پہچانوں سے نکل جائیں، افریقی مسلمان کون ہے، اور ایشیائی مسلمان کون ہے، اور وسط ایشیا والا کون ہے، اور مشرق بعید والا کون ہے، اور وسطی والا کون ہے، اور قریب والا کون ہے۔ نکلو اس سے اور ایک امت بنے۔ علاقوں کی تقسیم بعد میں ہوگی۔ اگر یہ کفر ہمارے مقابلے میں کفر ملت واحدہ ایک قوم بن سکتے ہیں تو ہم تو ہے یہ۔ ان کے تو دین جدا، ان کے مذہب جدا، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ ان کے دل یہ ایک ہے، ہم نے تو ان کے دل پھاڑ۔ قلوبهم شتى، یہ دل سے ایک دوسرے سے دور ہیں۔ تمہارا گمان ہے کہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کہتا کچھ نہیں، یہ مفادات پہ اکٹھے ہوئے، اور مفادات پہ اکٹھے ہونے والے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ہم اکٹھے ہو گے تو ایمان پہ اکٹھے ہو گے۔ ہمارا رب ہے، ہمارا قرآن ہے، ہمارا قبلہ ہے، ہمارا نبی ہے، ہماری جنت ہے، ہماری آخرت ہے، ہمارا عقیدہ ایمان سب ایک ہے، مگر ہم ایک ہیں۔ قسم اللہ کی تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان ملک ہیں اور یہ نہیں کہتے ہم اسلامی بلاک ہیں۔ ہم ایک ہیں، یہ نہیں کہیں گے، کوئی کہے گا ہم امریکن بلاک ہیں، کوئی کہے گا ہم رشین بلاک ہیں، کوئی کہے کہ ہم کفر کا ایک نیا بلاک بنا رہے ہیں، ہم اس کا حصہ بنتے ہیں۔ یا اللہ تو وہ وقت لے کے آ جب مسلمان کہے نہیں، عراقی نہیں، ترکی نہیں، سعودی نہیں، پاکستانی افغانی نہیں، یہ امت کا بلاک بن رہا ہے، یہ مسلمانوں کا بلاک بن رہا ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، ہم آپس میں ایک ہو کے کفر سے لڑیں گے۔ آج مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے تو تیار ہیں۔ میں یہاں دیکھتا ہوں یہ فلسطین کے مقابلے میں لوگ فلسطین سے مقابلہ، فلسطین کے لیے اسرائیل سے مقابلہ الگ ہے، آپس میں مقابلے لگے ہوئے، ہمارا پروگرام اس سے بڑا ہے، اس کا پروگرام اس سے بڑا ہے، جلسہ ہمارا بڑا، جلسہ تمہارا بڑا، سب سیاستدان اسی بوجھ میں لگے ہوئے، یہاں مقابلے آپس میں کرتے ہیں۔ ہم اس الیکشن میں جیت جائیں گے، تم الیکشن میں جیت جاؤ گے، اور پھر کر لینا۔ انتخابات کے تاریخیں آ رہی ہیں، شیڈول آ رہے ہیں، عدالتیں اس میں لگی ہیں، صدر اس میں لگے ہیں، حکومتیں، میڈیا اس میں لگے ہیں، کوئی تو ہوتا کہ تم آپس میں بعد میں جیت لینا، آپس میں بعد میں ہرا لینا۔ آؤ مل کے آج اسلام کو جلا دیں، آؤ مل کے آج اسرائیل کو ہرا دیں، آؤ آج اکٹھے ہو کے کفر کو ہرا دیں۔ تم آپس میں جیت ہار کے لیے پورا دن میڈیا، سارے اخبار، سارے ٹاک شو صرف آپس کی جیت ہار میں، وہ اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، وہ اس کی گردن دبوچتا ہے، وہ اس کو گالی دیتا ہے، وہ اس پہ الزام لگاتا ہے۔ یہ وقت ٹانگیں کھینچنے کا نہیں ہے، یہ ہاتھ تھامنے کا وقت ہے، یہ ایک دوسرے کے گلے پکڑنے کا وقت نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو گلے لگانے کا وقت ہے۔ جتنے اختلافات ہیں اس بنیاد پہ ختم کر دیے جائیں کہ جب تک فلسطین کو اس کی اصل جگہ نہیں ملے گی، مسلمانوں کو آزادی نہیں ملے گی، یہودی بے دخل نہیں ہوں گے، مسلمان عزت وقار کے ساتھ فلسطین میں نہیں رہیں گے، فلسطین کا اور غزہ کا اور بیت المقدس کا اور مسجد اقصی کا جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا، سارے مسئلے پینڈنگ ہیں۔ کہہ دیا جائے کفر سے ساری باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے بات میں بچوں کے خون کا حساب ہوگا، ہمارے ادھرے ہوئے جسموں کا حساب ہوگا، ہماری تڑپتی ہوئی لاشوں کا حساب ہوگا، ہماری در بدر پھرتی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا حساب ہوگا، جن کے پانی بند، جن کا کھانا بند، جن کے پاس دوائی نہیں، جن کے پاس رہائش نہیں، دنیا کے اسلامی ملکوں میں بھی کو قبول کرنے والا ہے۔
ان تک رسد نہ پہنچے سامان، کہاں ہے دنیا کی انسانیت کے لوگ؟ کہاں وہ موم بتیاں لے کے نکلنے والی عورتیں جو ذرا پہ عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، ہم عورتوں کے حقوق کے لیے نکلی ہیں، ہم انسانیت کے واسطے نکلی ہیں، کسی کی ایک چڑیا بھی مر جائے تو یہ سب نکلتے ہیں، آج یہ کیوں نہیں نکلتے؟ یہ جو لبرٹی چوک میں موم بتیاں لے کے آتی ہیں اور اسلام آباد میں کھڑے ہو جاتے ہیں انسانیت کے لیے اور عورتوں کے حقوق کے لیے، کیا غزہ کی بیٹی حوا کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا غزہ کی ماں ایک عورت نہیں ہے؟ کیا غزہ کا تڑپتا بچہ ایک بچہ نہیں ہے؟ کہاں وہ ساری آدمیاں جو ادھڑے کپڑے پہن کے، پھٹے کپڑے پہن کے دوپٹے جلاتی ہیں؟ کپڑے کسی نے نہیں پھاڑے، پھٹے کپڑے پہننا ان کا فیشن ہے، بدن کو ننگا کرنا ان کا فیشن ہے، دوپٹے جلانا ان کا فیشن ہے، عورت کو بدکاری پہ کھڑا کرنا ان کا فیشن ہے۔ یہ عورت کی آزادی ہے۔ جو پردہ دار عورت آج بے پرد ہو کے اپنے بچوں کی لاشوں پہ سے اتر کے آتی، اس کے حقوق کے لیے کون بولے گا؟ خاموش زبانیں گنگ، پتہ بولنے کے تو چندے بند ہو جائیں۔ انہی کے لیے تو بولتے ہیں جن کے خلاف بولنا ہے، انہی کے کہنے سے تو بولتے ہیں، انہی کی تو نوکری کرتے ہیں۔ میڈیا کو سویر سے شام تک 24 گھنٹے آن کریں، ساری باتیں ہوگی، غزہ کی وہ رپورٹنگ ہوگی جو دنیا نے۔ اللہ کرے کوئی بیداری ہو، ابھی آ بھی رہی ہے۔ بحرین نے سفیر نکال دیا، تعلقات منقطع کر دیے، لبنان نے کچھ کہا، اردن نے کچھ کہا، سعودی بھی، باقی تھوڑا کہتے ہیں۔ اللہ واسطے یہ تھوڑے والے پورا کریں اور کہتے ہیں ہاروں پیچھے ہمارے 10,000 لوگ شہید ہوئے، مہینہ پورا نہیں ہوا، 26 دن میں ہمارا 10,000 انسان مسلمان کیا ہے، ہمارے 3,000 چھوٹے بچے شہید ہوئے۔ ہم وہ منظر دیکھ نہیں سکتے جب بمباری ہوتی ہے اور ملبے کے نیچے سے جب ہماری لاشیں نکلتی ہیں، دودھ پیتے بچے جب دودھ کے ساتھ نہیں خون کے ساتھ بچے ہوتے، پورے خاندان میں کوئی نہیں بچا، مگر کوئی بات نہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، تم جتنا زور لگا سکتے ہو لگا لو، یہاں ایمان کی دولت ہے، یہاں اسلام کا پرچم ہے، یہاں اللہ کی مدد ہے، یہاں اللہ کے فرشتوں کی نصرت ہے۔ نہ تمہارے آئرن ڈوم بچ رہے ہیں، نہ تمہارے ٹینک بچ رہے ہیں، نہ تمہارے دنیا کے بہترین تربیت یافتہ بقول تمہارے سپاہی زمین پہ ٹھہر سک رہے ہیں۔ تمہارا وزیر خارجہ بھی روتا ہے، تمہارا وزیر دفاع بھی روتا ہے، تمہارا آرمی چیف بھی روتا ہے، تمہارا انٹیلیجنس کا چیف بھی دنیا کے سامنے معافی مانگتا ہے، ہم دفاع نہیں کر سکتے۔ امریکہ کا وزیر خارجہ بھی آ کے رو کے گیا، انشاءاللہ تم روتے رہو گے اور اسلام غالب آئے گا۔ کون روکے گا اس کو کون روکے گا؟ یہودیوں تمہارے پلے تو ویسے کچھ ہے، اگر مسلمان یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے زندگی کی طرف کرا، ہمارے بھی یہاں رولا چھپا پا لیں گے، ایک دوسرے پہ تنقید کر لیں گے، سوشل میڈیا پہ اپنا غبار ڈالیاں ایک دوسرے کو نکال کے کہیں گے مجرم ہو گئے۔ کوئی بندہ 50 روپے 100 روپے دے کے کہتا اچھا کہا میں نے فلسطین کا حق ادا کر دیا، تیرے 100 روپے سے خون کی قیمت پوری ہو جائے گی۔ دل ان کے ساتھ ہو۔ میں نے وہ غزہ کی بیٹی کی سنی تقریر، رو رہی ہے، کہتی مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، مجھے تمہاری محبت چاہیے، مجھے تمہاری وفا چاہیے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے ٹکڑوں پہ بنیں گے؟ تم یہ خیراتی پیسے جمع کر کے ہمیں کھڑا کر دو گے، ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تم ہمارا ساتھ دو، ہمارے کندھے سے کندھا ملاؤ، ہماری آواز بنو، ایک جان بنو۔ میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت تو ایک بدن کی مانند ہے، بدن میں کسی ایک جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن بے قرار ہوتا ہے، سارا اضطراب میں چلا جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، اور پورا بدن کا یہ تو ہمدردی میں، رحم دلی میں، محبت میں، شفقت میں، اخوت میں، مدد مودت میں ایک بدن ہوتے ہیں، ایک بدن ایک جگہ کانٹا چکتا ہے تو سارے تڑپ آتی ہے۔ شادیاں جو بھی خون چل رہی، اسے پوچھو فلسطین کا مسئلہ، کہتا شادیوں کا سیزن ہے نا، فیسٹیول چل رہے ہیں، ریاض میں بھی چل رہے ہیں، لاہور میں بھی چل رہے ہیں، ونٹر
آ رہا ہے، فیسٹیول چل رہے ہیں، ہر کسی کا گانا باجا، حکمرانوں کا جو حکمرانوں کو گالی دیتا ہے اس کے گھر میں کب بند ہے؟ جس کو سعودی عرب دکھتا ہے کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، اس کے اپنے ذاتی موبائل میں کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے اطمینان کے لیے نا کسی ایک کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، میرے ذاتی عمل کیا ہیں، تو آئیں توبہ کریں، اور بڑے سے لے کے چھوٹا تک، غریب سے لے کے امیر تک، عام انسان سے لے کے بادشاہ تک، حکمرانوں تک جہاد کو اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ تنگیاں ضرور آئیں گی مگر غلبہ ملے گا۔ تنگی کیا ہوتی ہے؟ میں پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے بڑی تنگی تھی۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، کبھی پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی، مگر کیسر و قصرا کے مالک بھی وہی تھے، روم و شام کے مالک بھی وہی تھے، ایران و فارس انہی کا تھا، امریکہ افریقہ کے مالک وہی تھے۔ دنیا میں کچھ نہیں تھا، ساری دنیا میں چائنا روس تک تو قابض ہو گئے تھے، اور پوری دنیا میں اسلام کے پرچم لہرا گئے تھے، کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی، جنت بنا گئے۔ یہاں جس سے پوچھو اقتصادی مسئلہ، معاشی مسئلہ، ہماری ترجیح پہلے اکانومی ہے، ہم معیشت پہ کام کر رہے ہیں، اصل میں ہم بہت زیادہ پرابلمز میں ہیں، ہم اس میں سے نکلیں گے تو آگے جائیں گے۔ اور نہ مسلمانوں، غلامی سے نکلو آگے چلے جاؤ گے، پیسے لگا ہوتے ہیں۔ رزق کا وعدہ اللہ کے لیے، اس IMF کے قرضے کے لیے غلامی قبول نہ کرنا۔ امریکہ کی مری مٹھی نہ ہونے برابر مدد کے لیے مسلمانوں کو نہ چھوڑنا۔ مدد اللہ کی ہے، مدد اللہ کی ہے۔ مسلمان جب میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی اتنی مدد آتی ہے کہ سنبھالتے سے بدر میں کیا تھا؟ کھجور کی ٹہنیاں تھیں، وہ بھی نہیں چلانی پڑی تھی، تلواریں ابھی فضا میں ہوتی تھی، گردنیں پہلے کرتی، صحابی ابھی دوڑتا تھا، قیدی ہاتھ میں ملتا تھا، چوتھے آسمان کا فرشتہ گرفتار کر کے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ پورا آسمان فرشتوں سے بھرا پڑا تھا، صحابہ تو صرف نظر آتے تھے، قتل تو فرشتوں نے کیا، قتل فرشتوں نے کیا۔ میدان میں فرشتے اترے، آسمان سے پیغام آیا، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ قتل تم کو تھوڑی کر رہے تھے، قتل تو اللہ نے کیے، جہاد زمین پہ ہوا، کہا اللہ نے ہم نے کیا، اللہ نے مسلمانوں نے اٹھائی، اللہ تعالیٰ کہتا چھوڑو تم تھوڑی تھے، اللہ بنا۔ فلم تقتلوہم، یہ جنگ تم نے نہیں لڑی، ولکن اللہ قتلہم، اس مار کے کو اللہ تھا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ تیر تم نے تھوڑی پھینکے، یہ تو اللہ نے پھینکے تھے، ہاتھ بندوں کے تھے۔ میں نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بِایدیہم، اللہ کہتا کرنا جہاد، ہم تیرے ہاتھوں سے عذاب دیں گے، وَيُخْزِهِمْ، ان کو ذلیل کریں گے، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، تمہیں فتح دیں گے، مدد دیں گے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، تیرے سینے میں ٹھنڈ ڈالیں گے۔ تم روتے بلکتے پریشان، ہم تمہیں مطمئن کریں گے، کھڑا تو ہو۔ ہائے میری دکان، ہائے میرا کاروبار، میں کیا کروں، میرے مسئلے بہت ہیں، اللہ کہتا ہے صبر کر۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، صبر کر حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی سے کیا ہے؟ ان کی پرائرٹیز اور ہیں، ان کی ترجیحات اور ہیں، ان کی جو ٹو ڈو لسٹ ہے نا وہ کچھ اور ہے، ان کے پورے دن کے اسکیجول اور ہیں، ان کے ویژن اور مشن اور ہیں، ان کے ایجنڈے اور پروگرام اور ہیں، ان کی ترجیحات وہ نہیں ہے جو تم اللہ چاہتا ہے اور جو تمہیں بتا دی گئی۔ جہاد ہے نبی کچھ نہیں ان کے پاس، بتاؤ ان کو، ان سے کہیے اگر ان کے باپ ابا جی نہیں مانتے، ابھی میں نے ابا جی سے بھی پوچھا، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، دیکھیں جی ماں باپ بھی تو ہوتے ہیں، آباؤکم وابناؤکم، ان کے بیٹے، واخوانکم، ان کے بھائی،
वाज़वाजुकुम, इनकी बेटियां, बीवियां, वाशीरतुकुम, इनके कुनबे कबीले खानदान, मम्बाल में तरफुहा, और बाद में उठाते हैं। कारोबार बड़ा मसला है, असल में देखे ना जी, नकल में देखे ना जी, कारोबार भी तो करना है ना, जीना भी तो है ना, मैकडोनल्ड भी तो हमारा ही है ना, KFC भी तो हमारा ही है ना, लेस डिश भी तो हमारे ही है ना, हमारे मजदूरों को भी तो कुछ मिलता है ना। बस थोड़ा सा नरमी करें, बहुत आइसक्रीम के बगैर तो मेरा घर नहीं चलता, पेप्सी कोक के बगैर तो मेरा दस्तरखान नहीं सजता। ठीक है, बच्चे मर रहे हैं, गज़ा की तकलीफ बहुत है, मगर मेरा टेस्ट डेवलप हो चुका है, मैं निकम्मी चीज नहीं खा सकता। इसके टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे, इसकी जुबान का स्वाद नहीं जा रहा। वहां मुसलमानों के बच्चे शहीद होते हैं, और इसका पहला इशू क्या है? देखिए जी, म्यार भी तो कोई होता है ना, जो कोक है वो कोई आपकी गोल में थोड़ी, जो KFC है आपके ब्रोस पर थोड़ी, वो देखें टेस्ट भी तो कोई चीज, उन्होंने म्यार बनाया। हाँ, तुम दुनिया के म्यार बनाओ, ना कहता बना क्या है, तेरी जुबान के चस्के नहीं ना जाते। देखिए जी, मैं यहाँ से देसी साबुन ले लूँ और फिर मैं मल्टीनेशनल का साबुन ना लूँ, मेरी जिल्द के ऊपर प्रॉब्लम आ जाए। हमारी तो कॉस्मेटिक सारी उनकी है। कसम अल्लाह की, 2 अरब मुसलमान सिर्फ फैसला करते हैं कि 50% इनको बाइकाट करेंगे, इनकी जान नहीं निकल जाती। जरा सा 2-4 कंपनीज को घेरा आया है, वो कौन को पता नहीं किसने पढ़ा था, उस पे रिपोर्ट में 42 बिलियन डेफिसिट आ गया, 42 अरब डॉलर का दुनिया में भूचाल आ गया है। सिर्फ मुसलमानों ने अभी आवाज सा किया, कुछ सी है, और असल मुसलमान को डर नहीं कि मत मार, अपने घर में बैठ के इनको शिकस्त दे। मगर खैरत चाहिए, ईमान चाहिए। माल में तरफ हुआ, इनको क्या लगे फलस्तीन और गज़ा और कश्मीर से? माल में तरफ हुआ, इनकी तिजारतें हैं, इनके कारोबार, इनके बिजनेस हैं। जिन हुक्मरानों से उम्मीदें हैं कि वो बात करें, उन सब के बैंक अकाउंट में है। सारा सूदी निजाम दुनिया का बैंकों का इजराइल का है। अमेरिका की इकोनॉमिकल हब जितनी है, माशी जितना कंट्रोल है, वो यहूदी का। क्यों इतने से शतूंगड़े बलूंगड़े के लिए अमेरिका मारा जाता है? जिनकी जान तोते में है, ये तोता है जिसमें अमेरिका की जान है। इसकी गर्दन दबोची जाए, जिन वैसे फलकेगा। अगर अल्लाह करे, और इंशाल्लाह जरूर होगा, अल्लाह के वादों पे यकीन है, कोई नतीजा जरूर निकलेगा। खैर, अल्लाह के वादे, और जिनके पास ये है, उनके पास ये है, अल्लाह ताला कहता है पीछे रहो। जो उस प्लानिंग बड़ी है, उसके प्रोटोकॉल बड़े हैं, उन्होंने काम बड़ा किया, अल्लाह ताला कहता है काम ना बकरो उन्हें तो सूदा में रुचि बात। अगर इनकी प्लानिंग चल जाती ना, ये पहाड़ों को अपनी जगह से ला देते, ये हिमालय को अमेरिका में ले जाते, ये टाइल को उठा के लंदन में पहुंचा देते, ये केतु को रूस में मुंतकिल कर देते। अल्लाह ताला कहता है इनकान मकरूम कि तज़ूला मिनहुल जिबाल, अगर जो तुम समझ लो ना ये कर लेंगे, अगर ये इतने जोगे होते तो पहाड़ सिर जाते। अल्लाह तहसबल्लाहु मुखलिफु वअदिही रुसुला, तुम क्या गुमान करते हो अल्लाह ताला अपने रसूलों से जो वादे किए हैं उससे मुखालफत करेगा? इन्नल्लाह अजीज ज़ुल्तिकाम, अल्लाह ने अपना नाम क्या बताया? ज़ुल्तिकाम। अल्लाह ताला कहता तुसी पीछे हो, मैं बता रहा हूं, का गलबा भी मेरा है, इंतकाम भी मेरा है। जो मेरे अपने रसूलों से वादे हैं गलबे के, मैं उस शरीयत पे लगा, तुम क्या समझ, तुम्हें पीछे बताऊंगा? और तुम कहते हो ये करेंगे, ये करेंगे, इन्होंने ये प्लानिंग की, फैदा वकरो वकर अल्लाह अल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह कहता कर लेते, ये भी करते हैं, हम भी करेंगे, और तदबीर किसकी गालिब आए? अल्लाह की है। कोई इनकी चलती है हमेशा? अल्लाह ताला कहता सिर्फ हमारी चलती, जमीन भी हमारी है, निजाम भी हमारा है, हुक्म भी हमारा है, फैसला भी हमारा है, नतीजा भी हमारा है, मदद भी हमारी है। कोई कहे कि है रब तू भी हमारा, हम तेरे हैं, जो तू कहेगा तेरा फैसला।
اموال اقترفتموها، جو مال یہ کماتے ہیں، وتجارت تخشون کسادها، یا اللہ جو میرے حکمران بولتے ہیں، جو میرے عوام بولتے ہیں، جو میرے تاجر بولتے ہیں، وہ قرآن میں صدیوں پہلے بیان کرتے ہیں. جو مال یہ کماتے ہیں وتجارت تخشون کسادها، اور وہ بزنس جس میں ان کو نقصان کا اندیشہ ہے کہ اگر جہاد میں آ گئے تو کاروبار ٹھپ ہو جائے، اسٹاک ایکسچینج رک جائے گی، بینکنگ سسٹم کریش کر جائیں گے، وہ ہم پہ پابندی لگائیں گے. وتجارت تخشون کسادها، ان کے کاروباروں میں نقصان ہوگا، یہ ڈرتے ہیں. ومساکن ترضونها، اور وہ گھر جو ان کو بڑے پسند ہے، خوش ہیں گھروں میں. یہ میرا بیڈ روم ہے، یہ میرا لیونگ روم ہے، یہ میرا ڈرائنگ روم ہے، یہ میرے پتھر ہیں، یہ میرے ٹائر ہیں، یہ میرا واش روم ہے، یہ میرا کموڈ ہے. اس کے بغیر تو میں واش روم میں نہیں جاتا، اس بیڈ کے بغیر تو مجھے نیند نہیں آتی، اس کمفرٹ کے بغیر تو میں سوتا نہیں ہوں، اس طرح کا تکیہ لے کے سوتا ہوں، اتنی لائٹ چلانی ہوتی مجھے. ومساکن ترضونها، یہ اپنے صوفوں سے، اپنے کرسیوں سے، میزوں سے، بستروں سے خوش ہے. جس سے پوچھو جہاد اسلام کا غلبہ، دیکھیں میرا کاروبار ہے، میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں. اللہ نے ساری اکٹھی بیان کی، 8 چیزیں جو روکتی نا ایک لائن میں بیان کی. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے، رسول سے، اس کے راستے میں جہاد سے. فتربصوا، صبر کرو. اللہ، رسول اور جہاد 8 چیزیں انسان کو پسند ہیں. باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، رشتے، کاروبار، پیسے، گھر، سب اکٹھے کیے. 8 ایک ترازو میں، 3 ایک میں. اللہ، رسول، جہاد ایک. کاروبار، گھر بار، رشتے دار سب ایک طرف، ایک ترازو میں ان کو ڈال، ایک ترازو میں باپ، اللہ کو، رسول کو، جہاد کو ڈال. بیلنس کر کدھر؟ اگر تمہارا جھکاؤ اللہ، رسول اور جہاد ہے فتربصوا، پھر تو بچ جائے. ورنہ صبر کر حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کا فیصلہ آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق کو ہدایت نہیں دیتا. الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، تم نہیں نکلو گے جہاد پہ، ہم تمہیں دنیا میں لڑا کر آتے ہیں. تم کہتے ہو آخرت میں، اللہ کہتا ہم تمہاری گچھیاں یہاں پکڑیں گے، کافروں کو چھوڑو ہم تمہیں پکڑیں گے. الا تنفروا، اگر تم نہ ویستبدل قوما غیرکم، اور قوم اور لے آئیں گے، تم یہ کام نہیں کرو گے اور سے. ولا تضروه شیئا، تم ان پر بگاڑو گے بھی کچھ. تو آئیں مسلمانوں، اپنے اندر اس روح کو بیدار کریں، اس فریضے کو جانیں. وَإِن تَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ اللہ کا نام لے کے تم سے مدد کا سوال کرے تو تم پہ مدد کرنا واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے. وَإِن تَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ کہیں کہ تو بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تو بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، تیرا میرا سجدہ ایک ہے، تیرا میرا رب رحمان ایک ہے، تو بھی اس کو مانتا ہے، میں بھی اس کو مانتا ہوں. وَإِن تَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین کا نام لے کے تجھ سے مدد کا کہیں. یہ نہیں کہتا کہ تیری میری برادری ایک ہے، تیرا میرا ملک ایک ہے، تیرا میرا رنگ ایک ہے، یہ نہیں کہتا، کہتا تیرا میرا دین ایک ہے. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تم پہ لازم ہے کہ ان کی مدد کریں. کوئی حکمران، کوئی ملک اس سے بچ نہیں سکتا. یہ اللہ کا قرآن ہے. کاروبار ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے کیا کاروبار تم نے کرنے ہیں، کیا تم کچھ کھلاؤ گے سب کے سامنے. اللہ کہتا ہے ہم نہ تجھے کاروبار بتا دیں. اگر تجھے عزت کے ساتھ جینا ہے اور عذابوں سے بچنا ہے اور تکلیفوں سے بچنا ہے اور جنتوں میں جانا ہے اور گناہوں کو معاف کرانا ہے تو آپ پھر ہم تجھے کاروبار بتاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. پھر کو تب تک کوئی یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ. سبحان اللہ.
فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونها. ایک محبت دنیا کی، ایک محبت کی اس کی نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. یا اللہ تو ہمیں قرآن دے، جو ہمارے اسکولوں میں قرآن پڑھے، ہمارے بچوں کو قرآن آئے، ہمارے بڑوں کو قرآن آئے. جب حالات مشکل میں ہوں تو قرآن پڑھ کے سنایا جائے. ہمارا تو دور یہ تھا جب ہم قرآن پڑھتے. تکلیف اس بات کی ہوتی ہے یہودیت کو کھا. سعد بن معاذ بدر کے موقع پہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. یعنی اتنی بیکار قوم ہے کہ یہودیوں میں رہتے تھے سعد بن معاذ، وہیں سے سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے. مدینہ یہودیوں کا مرکز تھا، یثرب تھا. یثرب تھا نا. میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو طیبہ کہا. یہ مدینہ طیبہ تو میرے نبی نے بنایا کہ یہ ایسی بستی ہے جو بستیوں کو کھا جائے. تاکل قرآن، یہ تو بستیوں کو کھا جائے. وہی المدینہ، اور یہ کیا ہے؟ یہ مدینہ. لوگ اسے یثرب کہتے ہیں. یثرب کا نام بدل دیا، یہودیوں کا نام نہیں رکھا. یہ تو ساکے پتہ نہیں ناتا ہے کم نے کیا یثرب کے وادی. او بھائی یثرب ختم ہو چکا ہے، کوئی یثرب نہیں ہے، اب مدینہ ہے. جو نام میرے نبی نے بدل دیا، آپ کو کیا اشکال ہے کہ اس کو دوبارہ لے؟ جس کے منہ میں جو آتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے. کوئی یثرب نہیں کہا، یہ یثرب تھا، اب وہ مدینہ ہے. اور یہ ایسی بستی ہے جو بستیوں کو ہڑپ کر جائے گی، کھا جائے گی. وہاں ساتھ اس بستی کے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو آپ سے کہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ جا کے لڑے، آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے. آپ سمندروں میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم کود جائیں گے، ہم سن کے خبرات لگ جائیں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا، آپ مسکرانے لگے، آپ خوش ہو گئے. ساتھ کی یہ آواز سن کے یہودیوں کی مثال دی، وہ اپنے نبی کے ساتھ جہاد نہیں کرتے. میں کل پرسوں قرآن مجید سے پڑھوں گئی، ایسے میرے نکل آیا وہ سورۃ القصص چل رہی تھی. ان کی تو مدد بھی بڑی بھاگ لگی تھی. وہ قبطی مارا تھا بنی اسرائیل والے کو. موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کی مدد کی اور چھڑاتے چھڑاتے ایک مکہ مار دیا. اور کیا ہوا؟ وہ مر گیا. ایک مکہ مارا اور مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کا مکہ، نبی کا مکہ مکے سے پتہ پڑا. مدد کی اپنی طرف سے، چھڑانا چاہا، چھڑاتے چھڑاتے مکہ لگا، بندہ مر. ان کی تو مدد بھی نہیں کرنی چاہیے. یہودی ایسی قوم ہے، اس کی مدد سے بھی بچو. موسیٰ علیہ السلام چھپ کے اگلے دن حالات پہ خبر لینے کے لیے شہر میں آئے کہ کسی کو پتا تو نہیں وہ لڑاکو بندہ جس کی کل مدد کی تو پھر لڑا. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام سے کہتا آج تو میری مدد کے لیے نہ آنا، تو نے کل بندہ مارا تھا، آج نہ مار دینا. موسیٰ علیہ السلام کی شکایت بھی کون لگا رہے؟ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کام موسیٰ علیہ السلام نے کیا. جس کی مدد کی تھی وہی پکارنے لگا، کیا بیٹا بتا مارا. جس کی مدد کی وہی اعلان کر رہا ہے کہ کل بھی تو نے بندہ مارا تھا نا. اور جھگڑا تو اتنا کہ کل چھڑاتے کیوں چھڑاتے تو بندہ مرا ہے، آج پھر جھگڑا کر رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کہتا ہے دیکھیے پھر مار دیں. جن کی مدد کی وہی مخالفت میں آ گئے. اور حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ چھوڑ کے کسی کہاں جانا پڑا؟ مدین میں جا کے 10 سال بکریاں چلائیں. ان کی مدد کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑا، بادشاہ کے گھر میں پلے تھے، بادشاہ کے گھر میں پلے تھے. اور 10 سال کیا کرنا پڑی؟ مشکل ترین کام ہے بکریاں چلانی. 10 سال بکریاں چلائی. ان کی مدد کے اوپر ان کو نکال کے لے کے گئے فرعون سے.
کیا منظر ہوگا. پانی میں سے رستے ملے ہیں, آسمانوں میں سے سائے آئے ہیں بادلوں کے, پتھروں میں سے چشمے نکلے ہیں, من اور سلوہ آیا ہے. کتاب لینے کے لیے گئے, اتنا تو پکا ایمان ہے ان کا کہ واپس آئے تو کس کو پوج رہے تھے؟ بچڑے. ہارون علیہ السلام نبی ہیں, موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے گئے, واپس آئے تو بچڑے کو سامری کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے اور بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام منع کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے تم دونوں بھائی ہم کو حکمران بننا چاہتے ہیں. نبی آخرت کی دعوت دے رہے ہیں, نبی ان کو آخرت سمجھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید تم ہم سے کوئی حکمرانی اپنے چاہتے ہیں. اور من اور سلوہ چھوڑ کے کیا مانگ رہے ہیں؟ کوئی پیاز مل جائے, کوئی لہسن مل جائے, کوئی دالیں مل جائے, کوئی بکریاں مل جائے. کہتے ہیں موسیٰ ہم نہیں رہتے ایمان لاتے حتیٰ اللہ جائے, یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل واضح نہ کریں. تو کہے ایمان والو کیا تمہیں ایسا کاروبار نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ اللہ پہ ایمان لاؤ. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے عام بندے کا ایمان اور ہوگا, مجاہد کا ایمان اور ہوگا. ایمان لا اللہ پر, اس کے رسول پر, جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال سے, جان سے. یہ تمہارے حق میں بہتر اگر سمجھو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا. اس جہاد کے ذریعے سے تمہاری توبہ, تمہارے گناہ بخشے جائیں گے, تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا اور تمہیں وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے کیا بہتی ہے, وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً, پاکیزہ گھر میں, تمہارے پسند پاک کی جنات عدن, ہمیشہ کے باغوں. ذالک الفوز العظیم, بہت ہی بڑی کامیابی ملے گی. چلو یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا آخرت میں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا, ایک اور چیز بھی پسند کرتے ہو, نصر من اللہ, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے, وَفَتْحٌ قَرِیب, اور فتح تم سے قریب ہو. تم یہ بھی تو پسند کرتے ہو نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو تمہیں چاہتے ہو کہ جنت مل جائے, ہم دے دیں گے تجھے. دنیا میں بھی تو چاہتے ہو. ایک محبت ہے دنیا کی, ایک محبت ہے اللہ کی مدد کی. محبتوں کو ناپنا ہے. اخرى تحبونها, اگلے فیز میں تمہیں یہ پسند ہے نصر من اللہ, اللہ کی مدد ہے, وفتح قریب, اور اس کی فتح تو ہو جلدی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بشر المؤمنین, مومنوں کو خوشخبری دے دے, دونوں بھی تمہاری ہیں. فتح بھی تمہیں ملے گی اور مدد بھی, مگر شرط کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اے ایمان والو پھر اللہ کی مدد کرو, اللہ کے دین کی مدد کرو. اگر تمہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم سارے چاہیے, اس سے پیچھے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, ان کافروں کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کے نور کو پھوکوں سے ختم کرتے ہیں. واللہ متم نورہ, اللہ کا نور دنیا میں پورا ہوتا ہے. ولو کرہ الکافرون, چاہے کافروں کو تکلیف ہو, ان کو کراہت ہو, اللہ کا دین دنیا میں آئے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ, سورۃ الصف 28واں پارہ. مسلمانوں آج یہ سبق یاد کرنے کے ہیں, کونوا انصار اللہ, سارے مسلمان اللہ کے مددگار بن جائیں. جب بندے اللہ کی مدد کریں گے, ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم زمین پہ اللہ کی مدد کرو گے, آسمان سے اللہ کی مدد کرو گے. ویثبت اقدامکم, تیرے قدموں کو جھکائے. اور ہم تو, میں یہ پڑھا تھا سورۃ النساء کو, ہم پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے, شروع تو وہاں سے کیا تھا. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ, لازم ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں, جہاد کریں. یشرون الحیات الدنیا, کون لوگ جو اپنی دنیا کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے لیے. جو جہاد میں آتا ہے وہ دنیا میں نہیں ہوتا, وہ آخرت میں آتا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, نتیجہ کیا نکلے گا, کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن یُقاتل فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیُقْتَلْ أَوْ یَغْلِبْ, جو بھی اللہ کے راستے میں قتال کرے گا یا ہم اس کو غلبہ دیں گے یا شہادت دیں گے. اگر شہادتیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بھی تو ہم ہی دے رہے ہیں. یا غلبہ فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا, قریب ہے کہ وہ اجر عظیم پائے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ضامن ہے اس شخص کا جو جہاد کے لیے نکلے اور صرف جہاد کے لیے نکلے اور اس کا مقصد ہو کہ اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنا، لا الہ الا اللہ کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اس کو اس کے گھر میں واپس کرے گا اجر کے ساتھ، غنیمت کے ساتھ، دونوں میں سے ایک بات ہے، یا شہادت دے کے جنت دے دے گا یا غنیمت و فتح اجر کے ساتھ واپس کر دے گا. یہ دو میں سے شکست والی بات کوئی نہیں. فیقتل او یغلب، یا شہادت ملے گی یا فتح ملے گی. شہادت بھی تو پتہ ہے، شہادت بھی تو جنت ملتی ہے. شہداء کے اوپر میں نے بہت دفعہ جمعے پڑھائے. آپ خود نکالیں صحیح بخاری کو، مشکات کو، مسند احمد کو، آپ کے موبائلوں میں موجود ہے، صحیح مسلم کو، اور اس میں سے شہداء کے فضائل کو. واللہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، سب اللہ تعالیٰ دے گا. آگے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم جو دائیں بائیں کی باتیں کرتے ہو، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا لَكُمْ، بتاؤ تو صحیح، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں لڑنے کیوں نہیں؟ تم کہتے ہیں نا غزہ میں ظلم ہے، کشمیر میں ظلم ہے، ہمارے بچے شہید ہیں، ہم پہ بمباریاں ہیں، ہم پہ میزائل ہیں، ہم پہ حملے ہیں، ہم پہ بے بسی. اللہ کہتا ہے وَمَا لَكُمْ، تیرا مسئلہ کی ہے؟ تمہیں ہوا کیا؟ تمہاری پرابلم کیا ہے؟ ہم بچے سے کہتے ہیں ایشو کیا ہے؟ کس پرابلم میں ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ بھی اسی بالکل اسے دام دے. وَمَا لَكُمْ، کیا ہے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتا کیوں نہیں اللہ کے لیے؟ بل مستضعفین من الرجال، کمزور مرد، عورتیں، بچے پکار پکار کے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں. فَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ ہمارے لیے اپنا کوئی دوست بنا دے. یا اللہ ہم مسلمانوں کے دوست بن جائیں. یہ دعا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کوئی دوست دے. وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنی طرف سے کوئی مددگار ہی بھیج دے. یا اللہ تو ہمیں ان میں شامل کر جو ان کے مددگار ہوں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والوں کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر طاغوت کے لیے لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان. اسے جو میں آیتیں بیان کی تھی کہ اللہ کے بندے فتح یاب ہوں گے، غالب آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے طاغوت کے لیے لڑنے والوں کو کیا کہا؟ لڑو شیطان کے دوستوں کے ساتھ. ایک اللہ کا دوست اور ایک ان کید الشیطان کان ضعیفا. پینٹاگون، CIA، را، ان کو کچھ نہ سمجھنا موساد کو، ان کی پلاننگ کو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، ان سب کے منصوبے کیا ہیں؟ ضعیف، کمزور ترین چیز ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بیان کر دے بار بار. تو وقت ہو گیا تو بس ایک آیت بتاؤں، ہم نے تو جانیں دینی ہے اور مسلمان کی تو شہادت تمنا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینے سے کوئی لشکر ایسا نہ جائے جس میں میں خود شریک نہ ہوں. اگر مسلمانوں کے اوپر گراں نہ گزرے، ان کے اوپر بوجھل ہوگا کہ میں ہر جگہ پہ جاؤں، میں تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. کتنی دعائیں، کتنے الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں کیا پتہ؟ اور ان سے پوچھیں غلط آجرن احرص الناس علی حیات من الجنہ کہ بدو احدهم لو يعمر الف سنہ. ہم شہادت اور جنت چاہتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی تو یہ خواہش ہے، ان کی تو یہ تمنا ہے. احرص الناس علی حیات، یہ تو دنیا میں جینا چاہتے ہیں، ان کی تو آخرت ہے نہیں، یہ مرنا نہیں چاہتے. فمن الذین اشرکوا، یہ جو مشرک ہیں، لو یبدو احدهم لو یعمر الف سنہ، اگر ان کی بات مان لی جائے اور ان کو 100 سال زندگی، کتنی زندگی مانگتے ہیں؟ 100 سال. ہمارا 12 سال کا بھی شہادت معلوم ہے. فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہادت کی آرزو کرتے ہیں. وہاں شہید کا باپ لوگوں میں ٹافیاں چاکلیٹس بانٹ کر دیکھیے آپ نے. وہاں شہادت کے اوپر بھی مائیں آنسو بھی بہا رہی ہیں اور کہہ رہی میرے بچے کو اللہ نے قبول کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے بچے بھی چلے. تو ہم نے کشمیر میں یہ سارے منظر دیکھے، فلسطین میں آج دیکھتے ہیں
شہادت ہمارا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن کو سے تم لڑتے ہو ان کی مرنے کی کوئی خواہش نہیں. یہودیوں کو روتا دیکھیں, طلب ان سے بھاگتا دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ لمبی ہوگی, صرف جانا کتنے رہنا کتنے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ان کو 100 سال بھی مل گئے وما هو بمزحزحه من العذاب, یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے. لو محمد, اگر ان کو یہ سارا کچھ مل بھی گیا, اتنی عمر مل گئی, یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. یہ 100 سال جینا چاہتے ہیں پر ہم جینا نہیں چاہتے, ہم اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں. یہ مسلمانوں کا اعزاز ہے, یہ مسلمانوں کی توفیق ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاد کے جذبے برقرار رکھیں گے اور اس مسلمانوں کو اس پہ بیدار رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو مسائل کا حل رکھیں گے. ایک بات کیا سنا دو چھوٹا سا, ہماری کیا بات. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, مجھ سے عبداللہ بن جہش ملے, کہا آؤ مل کے ایک دعا کرتے ہیں. تو ہم لوگوں سے الگ ہوئے. احد کا واقعہ تھا. کہنے لگے اللہ, عبداللہ نے دعا شروع کی, کہا جب میں دعا کروں تو تو آمین کہنا, اور جب میں تو دعا کرے گا تو میں آمین کہوں گا. عبداللہ نے دعا شروع کی کرتے اللہ کہنے لگے اے اللہ کل جب میدان سجے تو میرا مقابلہ ایک طاقتور دشمن سے ہو جو خوب جنگجو ہو, اور میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ پہ غالب آ جائے, اور پھر وہ میرے ناک اور کان کو کاٹ دے, اور کل جب میں تیرے پاس آؤں اور تو مجھ سے پوچھے کہ یہ کیوں ہوا, تو میں کہوں اللہ سے دے. کہتے میں نے آمین کہا. پھر ساتھ میں دعا شروع کیا, اللہ کل جب مارکا ہو تو میرا مقابلہ ایک بڑے دشمن سے ہو جو خوب جنگجو ہو, اور میں اس پہ غالب آ جاؤں اور میں اس کو قتل کروں اور اس کے مال کو غنیمت میں سمیٹ دوں. ساتھ میں وقاص اپنے بیٹے کو کہتے ہیں پھر میں نے شام کو دیکھا کہ عبداللہ بن جہش کے ناک کان اور ان کا ناک ایک دھاگے میں پرویا ہوا تھا. میرے بیٹے عبداللہ کی دعا میری دعا سے اچھی ہے. زندہ رہنے کے والا, فتح پانے والا, غنیمتیں پانے والے نے کہا کہ میرے بیٹے جس نے شہادت کی دعا کی تھی, جس نے کہا تھا میرے ناک کٹ جائے اور میرے کان کٹ جائے, اس کی دعا مجھ سے اچھی. ہم تو شہادت کی دعائیں کرنے والے ہیں, ہم تو اللہ کے دین کے غلبے کی دعائیں کرنے والے ہیں. انشاءاللہ دعائیں بھی جاری رکھیں گے, اپنے دل کو بھی جہاد میں پختہ رکھیں گے. ایک لمبے کا جہاد بھی مل گیا, اونٹنی کے دودھ دھونے کے برابر بھی مل گیا, جنت پڑتی ہے. جزاکم اللہ خیر. ہم آگے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله والضلاله في النار. اس وقت ضرورت ہے کہ مسلمان حکمران اس طرح کی پالیسی بنائے جس طرح کی 9/11 کے بعد امریکہ نے بنائی. دنیا کو کہا کہ جب تک ہم اس مسئلے میں سے نہیں نکلیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بعد میں دنیا کے دورے کیے اور دنیا کو کہا ہمارے ساتھ ہو کہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہو. ہمیں بھی فون آیا ہمارے ساتھ ہو کہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہو. اور OIC کا اجلاس نہ بلایا جائے, OIC کو مستقل بیٹھ گئے حکمران کہ جب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا کوئی کام نہیں کرے. یہ ایک دن کا کام ہے, یہ گھنٹوں کا کام ہے, یہ ساتوں مہینوں کا کام نہیں. اسرائیل سے فلسطین کو چھڑانا گھنٹوں کی کام ہے, ساتوں کا کام نہیں ہے. صرف یہ ترتیب بنا. اور پاکستان کے لوگ جو لوگ حالات سے واقف ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پروگرام شو کرتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. بھائی جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اس کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے, اسے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. جب ترکی سے, ایران سے, پاکستان سے, حتیٰ کہ ہندوستان سے اس کو مظاہرے ہو رہے ہیں, یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو کے فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں, میڈیا کو تک پہنچتی تو وہ سمجھتے ہم تک آ نہیں ہیں. ہمارے دکھ کو سمجھنے والے, ہمارے درد کو جاننے والے لوگ موجود ہیں. تو
تو انشاءاللہ اتوار کو دوپہر کو خواتین کا پروگرام ہے مار روڈ کے اوپر، تو سب نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو، اگر ان کو پہلے بیٹے سمجھتے ہیں تو اپنی بہنوں بیٹیوں کو انشاءاللہ مار روڈ پہ لے کے آئیں گے اور یہاں انشاءاللہ ایک مضبوط پروگرام کریں گے ان بیٹیوں کے نام جو غزہ میں ہیں، فلسطین میں ہیں۔ تو میرا کوئی بھائی اس کام میں پیچھے نہ رہے، اپنے جاننے والوں کو، ملنے والوں کو اس کیمپین میں شامل کریں۔ لوگ سیاست کے جلسے اکٹھے کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم مجاہدین کی مدد کے لیے، ان کے استحکام کے لیے، ان کی مضبوطی اور حوصلہ افزائی کے لیے پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ اس اتوار کو 5 تاریخ کو ظہر کے بعد خواتین کا پروگرام انشاءاللہ مار روڈ پہ، اس میں بھرپور شرکت کروا دیں۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر جهاد المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر الصابرين وافتح فتحا مبينا وافتح فتحا قريبا، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔